بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالی کی رحمتوں کا مہینہ، برکات کے نازل ہونے کا مہینہ اور جہنم سے لوگوں کی آزادی کا مہینہ۔ یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا، تراویح کو عبادت بنایا، اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ فرمائیں، اس لیے بندوں کو روزوں اور تراویح کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی اس مہینے کے اندر کر لینے چاہیے کہ جس کا فائدہ انسان کو پوری زندگی نصیب ہو، اور زندگی کے بعد اللہ تعالی آخرت میں بھی اس کا فائدہ عطا فرمائیں۔ ان اعمال میں ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ سے مانگنے کا عمل۔ ان اعمال میں ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ کے آگے رونے کا عمل، جس کو ہم اور آپ دعا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے موقع پر، رمضان المبارک کے اوقات کو فضول نہ گزارتے ہوئے، بیکار نہ کرتے ہوئے ان اوقات کو کام میں لانا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت گناہوں سے بچ کر اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ امت کا ایک بہت بڑا المیہ اب یہ بھی ہو گیا کہ امت نے اللہ تعالی سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اور آپ نے اللہ تعالی سے دعائیں کرنی چھوڑ دی۔ ہم اور آپ اللہ تعالی سے مانگنے کی طرف نہیں چلتے۔ دعاؤں کا اہتمام
کرنا چھوڑ دیا۔ دعا کے قبولیت کے جو اوقات ہیں، نہ ان اوقات کا ہمیں علم ہے اور نہ ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے مسائل میں اور مصائب کے اندر ہم اور آپ الجھتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے اللہ سے دعائیں نہیں مانگیں گے، اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھ درد تکلیفوں کو، اپنی بیماریوں کو اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارے اوپر جتنی مصائب اور مصیبتیں آ سکتی ہیں وہ آئیں گی، کیونکہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ جو دعا کے ذریعے قائم ہوتا ہے، جو مانگنے کے ذریعے قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ بحال نہیں ہے، وہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس رشتے کے اندر توڑ آ گیا، اس رشتے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنی خیر چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی چاہتے ہیں، اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اصحاب یمین میں ہمارا شمار ہو، ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک معمول یہ بنانا پڑے گا کہ اپنے اوقات کو دعا کے لیے، دعا مانگنے کے لیے خالی کرنا پڑے گا، اپنے اوقات کو فارغ کرنا پڑے گا کہ ہم اتنے وقت میں اپنے اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں گے، کیونکہ دعا اتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے بے شمار باتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالی ہمارے سے قریب ہیں یا اللہ تعالی ہمارے سے دور ہیں، ہمیں یہ بتلائیں۔ اگر اللہ تعالی ہمارے سے قریب ہیں تو ہم دعا آہستہ آہستہ مانگ لیا کریں، اور اگر اللہ تعالی ہمارے سے دور ہیں تو ہم دعا جو ہے زور زور سے مانگ لیا کریں، آپ ہمیں یہ بتلائیں۔ یہ سوال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام سے کیا۔ صحابہ بہت سارے سوالات دین کے نبی علیہ السلام سے کرتے تھے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی خوبصورت عادت یہ تھی، جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اس مسئلے کا حل تلاشتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 14 سوالات ایسے ذکر کیے گئے ہیں جو صحابہ نے حضور سے کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے۔ ان 14 سوالوں میں 6 سوال سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ ان 6 میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضرت نبی علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے بارے میں آپ ہمیں بتلا دیں کہ اللہ ہمارے سے قریب ہے یا اللہ ہمارے سے دور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے اپنا ایک رحمت بھرا پیغام، ایک خوبصورت پیغام لوگوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، کہیں کے بارے میں؟ انی، میرے بارے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ سے سوال کریں میرے مقدس بندے جو آپ کے صحابہ ہیں اور میرے بارے میں سوال کریں، کیا سوال کریں؟ کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں یا اپنے بندوں سے دور ہوں، تو آپ یہ بتلا دو، آپ لوگوں کو یہ کہہ دو فَإِنِّي قریب، کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ انہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مائک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھنے کے لیے کسی انسان کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کی بادشاہی نہیں ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی سفارشیں درکار ہوتی ہیں، جہاں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں تک اپنی بات، اپنی پریشانی رکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا واسطہ لینا پڑتا ہے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ یہاں تو آپ اپنے اللہ سے اپنی ضرورت کو رکھیں، اللہ آپ کے بہت قریب ہیں، آپ کو بیچ میں نہ سفارش کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی واسطے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی کی منت سماجت کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی کے یہاں درخواست دینی پڑنی کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ہمیں بات کرنی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنی ضروریات رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی پریشانی بیان کرنی ہے۔ آپ کو کہیں کسی دفتر کے، کسی آفس کے چکر لگانے نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ کو جو بھی ضرورت پیش آئے، آپ کو جو بھی تکلیف پیش آئے، آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری پیش آئے، کوئی درد تکلیف آ جائے، آپ کو اپنی دنیاوی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، اپنے جسم کے تعلق رکھنے والی ہو، اپنے بچوں سے تعلق رکھنے والی ہو، اپنے اہل خانہ سے تعلق رکھنے والی ہو، مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی ہو، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والی ہو، آپ کی تجارت سے تعلق رکھنے والی ہو، آپ کے کاروبار سے تعلق رکھنے والی ہو، آپ کے معاملات سے تعلق رکھنے والی ہو، آپ کے لین دین سے تعلق رکھنے والی ہو، کسی بھی طریقے کی کوئی ضرورت ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی وقت، دنیا کے بادشاہوں کے یہاں وقت مقرر ہے کہ 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک، اللہ کے دربار میں کوئی وقت مقرر نہیں، اللہ کے دربار میں کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش فرمائیں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کتنے بڑے خزانے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے کتنے بڑے خزانے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگنے کے لیے اور اللہ کے سامنے ضرورت رکھنے کے لیے اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اس زبان میں اور اس لینگویج میں مانگیں گے تو ہم سنیں گے، اگر کوئی عربی زبان میں مانگے گا تو ہم سنیں گے، ہندی زبان میں مانگے گا ہم نہیں سنیں گے، نہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں کسی بھی زبان میں مانگو اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ اور پھر زبان سے کہنا بھی شرط نہیں ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے اور وہ تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے، تم زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہو اللہ کو، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تم اپنے سینوں میں چپ چاپ ہی اپنے اللہ سے سرگوشی کر لو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، تم اپنے دل سے اللہ کے تار ملاؤ، اللہ کا تعلق لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانے گا، اور تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ کتنی بڑی رحمت کی بات ہے! اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ لیکن اس کے باوجود المیہ یہ ہے، حالات ہمارے اور آپ کے یہ ہیں کہ ہمارے پاس اپنی ضرورت رکھنے کا اللہ کے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعائیں مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ادعوا ربکم، اے لوگو اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھا کرو، مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ یوں فرمایا اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب میرے بندے مجھ سے دعا کریں گے، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کرتا ہوں؟ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، اللہ کہہ رہے ہیں پہلے ہی اعلان کر دیا گیا کہ تمہاری جو بھی ضرورت ہوگی اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس سے بڑے اعلان کی کیا، اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہی اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ضرورت لے کے آؤ، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہاری دعا قبول کی جائے گی جب تم مجھ سے مانگو گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ کو پکارو تو صحیح، آ کر تو دیکھو، مانگ کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کر تو دیکھو اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں اور حاجات کی کفالت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، ذرا سا تم مانگ کر تو دیکھ لو۔ اللہ تو تمہارے بہت قریب ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا تمہاری شہ رگ تمہارے اتنے قریب نہیں جتنے اللہ تمہارے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگ بھی اتنے قریب نہیں۔ اندازہ لگائیں اللہ کے قرب کا کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے کتنے قریب ہیں، کتنا قرب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے دو آداب بھی بیان فرمائے، فرمایا ایک تو ادب یہ ہے تضرعا، جب مانگو اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو، آنکھوں سے آنسو بہا لیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو رونا نہ آتا ہو کم سے کم رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے کتنے بڑے خزانے ہیں۔ آپ پتہ ہے اللہ کو یہ رو نہیں رہا، صرف شکل بنا رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ رونے جیسی شکل بھی اتنی محبوب ہے کہ تمہارا نام رونے والوں ہی میں لکھ دیں گے کہ بندے ہمارے سامنے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین دمت من خشیت اللہ، وہ آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے جو آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمت کا حصہ ہے۔ انسان کا دل جتنا نرم ہوتا ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے اتنے ہی اس کے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہو جاتے ہیں۔
ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل تو بہت سخت ہے حضرت۔ آپ نے اس کا علاج بیان کیا، آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہے تو تمہیں میں دل کی نرمی کا نسخہ بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امسح راس الیتیم، جو بچے یتیم اور مسکین ہو وہ تمہارے سامنے آ جائیں، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ اور جب دل نرم ہوگا، جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ کی باتیں سنو گے، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو جب پکارو، اللہ کی یاد کو جب تمہیں آئے تو تم جو ہے رو لیا کرو۔ اور ایک دوسرا ادب فرمایا وہ خفیہ، فرمایا تنہائی کے اندر اللہ سے دعا مانگا کرو، مجمع میں تو سب مانگ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی نہ ہو، اکیلے ہو، سناٹا ہو، بالکل اندھیرا ہو، اور آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، اس وقت دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تنہائی میں مانگی جانے والی دعا کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ تنہائی میں خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، خوب رویا کرو، اپنی ضرورتیں رکھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے رکھو، اللہ میرے یہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اے اللہ اس کو جڑوا دے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اگر پیش آئے تو اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت بنا لو، اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت بنا لو۔ گھر سے نکلے ہو، سفر میں جا رہے ہو، اے اللہ سفر میں نکل رہا ہوں، اے اللہ تو ہی آسانیاں کرنے والا ہے، تو ہی سواری کو مہیا کرنے والا ہے، اور تو ہی مجھے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ بات میں اللہ سے مانگنے کی عادت۔ کھانا سامنے آ گیا، اللہ اس کھانے کو کھاؤں گا، تو ہی ہضم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے دعا فرماتے اللہ تیرے شکر، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پلایا، اور تو نے سوغہ میرے حلق سے نیچے اتار دیا، وجعل له مخرجا، اور تو نے اس کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیا۔ ہر بات میں اللہ سے مانگنے کی عادت، ہر بات میں۔ چنانچہ ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے جلدی اگر کوئی راستہ اور کوئی طریقہ ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب بہت جلدی حاصل کروں، فرمایا وہ راستہ اللہ سے مانگنے کا راستہ، وہ دعا کا راستہ۔ یہ حضور نے فرمایا دعا سے تیز کوئی ٹرین اللہ تک نہیں پہنچتی، سب سے تیز اگر کوئی اللہ تک پہنچائے گی تو وہ آپ کی دعا ہے، وہ آپ کو اللہ کے بہت جلدی قریب کر دے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا ساری عبادتوں کی جڑ ہے۔ ساری عبادتیں ایک طرف اور اللہ سے مانگنا ایک طرف، ساری عبادتیں ایک طرف، اللہ سے مانگنا ایک طرف۔ دعا ساری عبادتوں کا لب و لباب ہے، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ ساری عبادتوں کا نچوڑ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور سب سے زیادہ بندگی کا اظہار وہ اللہ سے مانگنے میں ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اس سے بڑی بندگی کا کیا اظہار ہوگا کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز اور مسکین ہوں، کمزور ہوں، اللہ تو میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ بندگی کا اظہار ہو رہا ہے دعا کے اندر۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے
ہمارے آقا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ بہت جلد مسجد کی طرف جاتے، نماز پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے، دعا کے ذریعے اپنے مسئلے حل کراتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے بغل کی جو سفیدی ہے، ہم نے اس سفیدی کو ہمیں نظر آ جاتی تھی، وہ ہم جب آپ اتنے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ بغل کی سفیدی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھائی دیتی تھی، اتنے اونچے ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ فرماتے اور آسمان کی طرف نگاہ فرما کر پھر آپ دعا فرماتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ فرما کر آپ دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جس طرح قرآن سکھاتے تھے اسی طرح دعائیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے، وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، تو ہم تمہیں ایک دعا بتائیں گے، ہم تمہیں ایک دعا بتلائیں گے۔ اللہ کی شان، وہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے بات کہی تھی میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بھائی وہ دعا ضرور سیکھنی ہے، اور ایمان کی بھی محبت آ گئی۔ میں ایمان لایا تو میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ دعا بتلائیں جو دعا آپ نے مجھے کہی تھی کہ میں ایمان جب آپ لائیں گے تو میں آپ کو دعا سکھلا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ کے یاد ہے کہ جی حضرت یاد ہے۔ تو آپ نے ان کو ایک دعا بتلائی، دعا سکھلائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دعائیں ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بھی مانگتے تھے، شام کو بھی مانگتے تھے۔ کتنا اہتمام نبی علیہ السلام دعا کا فرماتے تھے، نہ صبح کو دو چھوڑتے دعا، نہ شام کو چھوڑتے دعا۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں، علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاذکار، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ایک الحزب العظم۔ حضرت نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں جو حضور نے مانگی ہیں وہ ساری دعائیں اس میں ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے ایک تو ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو الفاظ نبی علیہ السلام کے زبان سے نکل گئے ان الفاظ کے اندر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے ہماری طرف بہت جلد متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام ایک دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ یہ دعا نبی علیہ السلام پابندی سے مانگتے تھے۔ اب عافیت کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عافیت کے اندر دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کا جو اللہ نے بدن بنایا ہے وہ پورا کا پورا صحیح سالم رہے، اس کو کوئی پریشان کرنے والی بیماری نہ آئے۔ اور دوسرا مفہوم عافیت کا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارے دین اور ہمارے ایمان پر آنچ آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ہمارا بدن صحیح سالم رہا، ہمیں صحت مل گئی اور ہمارا دین بھی صحیح سالم رہا، ہمارا ایمان باقی رہا، تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک صحابی آئے، اس لیے عافیت کی دعا سب مانگا کرو، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت، یہ دعا مانگا کرو۔
ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے، یہ بھی بڑی عجیب حدیث ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری دعائیں مانگی، بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، حضرت ہم ان ساری کو تو مانگ نہیں سکتے، ہمیں تو کوئی آپ ایسی دعا بتا دیں، ایسی دعا بتا دیں کہ جس دعا کو مانگ لیں اور اس دعا کے اندر وہ ساری دعائیں شامل ہو جائیں۔ بڑا عجیب سوال تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان صحابی کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایسا سوال کیا اور اس کی برکت سے ہمیں ایک ایسی دعا نصیب ہو گئی کہ اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں تو اس دعا میں نبی علیہ السلام کی ساری دعاؤں کا ماحصل ہے اور ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہیں میری ساری دعاؤں کا نچوڑ، ساری دعاؤں کا خلاصہ چاہیے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اس دعا میں ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دعا جب مانگیں اللہ سے یہ کہہ دیں، اے اللہ تیرے نبی نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، ہم ان سب دعاؤں کو تو مانگ نہیں سکتے، لیکن اللہ جتنی دعائیں حضور نے مانگی ہیں وہ سب دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ صرف اتنی بات کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کی برکتیں عطا فرما دے گا ہمیں اور آپ کو۔ پھر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے، وہ پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں۔ پڑھنے میں اور مانگنے میں فرق ہے۔ پڑھنا تو ہے فٹ فٹ پڑھے جا رہے ہیں، مانگنا ہے لجاجت کے ساتھ مانگا جائے، گریہ زاری کے ساتھ مانگا جائے، اپنے آپ کو محتاج بن کر مانگا جائے، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے مانگا جائے، اللہ کی عظمت کا دل میں اقرار ہو جب مانگا جائے، اللہ کے سامنے خوب اپنی بندگی کا اظہار کریں تب مانگے اللہ سے دعا۔ اور علماء نے لکھا ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دعا تو مانگ رہا لیکن اس کو اس بارے میں شک ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا، اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبانی فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ رکوع میں ہم جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی العظیم پڑھ کر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ علماء نے لکھا ہے سمیع یسمعو کے معنی ویسے تو سننے کے آتے ہیں لیکن یہاں اس کے معنی قبولیت کے ہیں، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب ہے اللہ نے قبول کر لیا اس بندے کو جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ ایک دم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ نے کہا اللہ تو بڑا ہے، تیری ذات پاک ہے، اور جیسے ہی آپ اٹھے اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے آپ کی تعریف قبول فرما لی ہے۔ علماء نے لکھا ہے دعائیں یقین کامل کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو رہی تھی اور ان کے اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، اور وہ اللہ کے سامنے ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں حضرت زکریا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے بھی اپنے یہاں سے اپنے خصوصی رحمت سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے، لیکن اللہ میں مایوس نہیں ہوں تیری رحمت سے، میں دعا
شروع سے لے کے آج تک مانگتا آ رہا ہوں، اور تو دعا کا سننے والا ہے، تو دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں کیا دے دی؟ اولاد عطا فرما دی۔ اس لیے مانگتے مانگتے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ مانگتے مانگتے تھکو، اور تھک تھک کر مانگو۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ہمیں چاہیے ایسے اوقات میں، جن اوقات میں نماز پڑھنا منع نہیں، ان اوقات میں تھوڑی دیر اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا کریں۔ سجدے میں جا کر اپنے اللہ سے کہہ دیا کریں، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ میں سجدے میں ہوں، میری جو پیشانی ہے یہ پیشانی سید الاعضاء ہے، میں نے کسی کے آگے کبھی یہ پیشانی نہ جھکائی اور نہ انشاءاللہ جھکاؤں گا۔ یہ پیشانی میں نے تیرے سامنے، اپنی ناک میں نے تیرے سامنے مٹی میں رکھ دی، خاک پر رکھ دی، میں تجھے بڑا مانتا ہوں۔ اور پھر اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ سجدے میں اتنی دعائیں مانگتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے، لمبے لمبے سجدے فرماتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے لمبے سجدے کرتے ہو، اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو، بہت لمبے سجدے کرتے ہو؟ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے، جو حضرت گنگوئی کے خادم خاص تھے، فرمایا جب میں سجدے میں جاتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھتا ہوں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے اپنی پیشانی اپنے اللہ کی گود میں رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے رحمت سے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے چمکار رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کرو، دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔